تو وہ یہ جو مملکت ملتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں، وہ دین کے تمکن کے لیے ملتی ہے۔ اب دین کے تمکن میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کامل امن نصیب ہو جاتا ہے، کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں رہتا ہے۔ ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ اگر انسان کے سامنے ایسا ضابطۂ قوانین ہو جس سے وہ علم و بصیرت کی روح سے، قلب و دماغ کے پورے اطمینان کی روح سے اپنے لیے مفید سمجھے اور اس کے بعد اس پر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کرے، تو یہاں سے ہی ایک امن نصیب ہوتا تھا اس کو۔ اور اگر اس کے بعد یہ یقین ہو کہ یہ ضابطۂ قوانین جسے میں نے اختیار کیا ہے ان میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوگی، تو یہ امن دوام حاصل کر لیتا ہے، اس میں استمرار یا ہمیشگی آ جاتی ہے۔ وہ جو خالدین فیہا ابدا ہے وہ اس امن کی زندگی میں ہمیشہ 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 کے لیے رہتا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اس کو اس طرح کا امن نصیب ہوا اس مملکت کے اندر، تو اس سے وہ کس قابل ہوا؟ وہ قابل ہوا یعبدوننی، کہ وہ صرف میری محکومیت اختیار کر سکے۔ تو میں نے جیسا کہا تھا کہ خدا کی عبادت تو صرف اپنی آزاد مملکت کے اندر کی جا سکتی ہے جس کا مقصد دین کا تمکن ہو۔ یعبدوننی، صرف میری عبادت کر سکے، میری معصومیت اختیار کرے، ولا یشرکون بی شیئا، اور اس میں کسی اور چیز کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے شرک کے معنی عزیزان من۔ میں نے جیسا کہا تھا کہ مذہب میں جب خدا کی عبادت کا ترجمہ پرستش کر دیا جائے، ورشپ کر دیا جائے، تو شرک کے معنی ہو جائیں گے، پھر بت پرستی ہو جائے گی۔ یعنی حکومت کسی بھی ہو، محکومیت کسی بھی اختیار کی جائے، اگر ہم نے پرستش کر دی خدا کی، جیسے ہم نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، ہم نے اگر خدا کی پرستش کر دی تو سمجھ لیجیے کہ وہ یعنی یہ اپنے آپ کو فریب دے دیا کہ وہ منشا جو تھی ان کا وہ پورا ہو گیا، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ میری پرستش کرو، تمہیں کوئی مجبور نہ کرے کہ تم بتوں کی پرستش کرو۔ تو پرستش تو ہر حکومت کے تابع ہو سکتی ہے، عبادت تو ہر حکومت کے تابع نہیں ہو سکتی، وہ تو صرف اس استخلاف فی الارض میں ہوتی ہے جو دین کے تمکن کے لیے عمل میں آتا ہے۔ اور یہاں سے بھی نظر آ گیا کہ یعبدوننی، میری ہی عبادت تم کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر سکو۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کا یہاں اعتراف اور اعلان کیا تھا عبد المومن نے کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبودیت اختیار کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پیشتر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، نزول قرآن کے زمانے میں دین کہیں باقی نہیں رہا تھا، ہر جگہ مذہب ہی مذہب تھا۔ مذہب میں خدا کی محکومیت نہیں بلکہ اس کی پرستش کا تصور ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عربی بولنے والے اہل مذاہب اور مشرکین عرب وہ اس عبادت کے لفظ کا مفہوم پرستش میں لیتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں معصومیت کا تو تصور ہی نہیں تھا، خدا کی حاکمیت کا تصور نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے پہلے اہل مذہب جو تھے یہودی اور عیسائی، بلکہ ایران کے مجوسی بھی،
ان تینوں کے ہاں خدا کی پرستش کا تصور تھا، اور یہ قریش وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی، ان کے ہاں بھی اس کا لفظ ایک مفہوم یا تصور یا معنی پرستش رہ گیا تھا، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو لہذا جب ہم قرآن کریم میں اس لفظ کو ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں اس کے معنی ان کے تصور کے مطابق پرستش ہوگا، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، جماعت مومنین کی طرف سے ہوگی، امت مسلمہ کی طرف سے ہوگی، مسلمانوں کی طرف سے ہوگی، تو پھر اس کے معنی پرستش نہیں ہوں گے، اس کے معنی خدا کی معصومیت ہوگی۔ پرستش اہل مذاہب کے ہاں اور معصومیت خدا کے نظام کے تابع زندگی بسر کرنے والی امت مسلمہ کے ہاں۔ اس کو ذہن نظر رکھیے، کیونکہ کہیں کہیں قرآن میں جب ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ آیا ہے ان لوگوں کی زبان سے، تو وہاں انہی کا تصور جو تھا وہی اس کا مفہوم دیا جائے گا، وہاں مفہوم اس کا پرستش ہوگا، اپنے ہاں نہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں عزیزان ایمان ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں دین اور مذہب کی غایت اور مقصد اور منتہا کا فرق نکھر کر سامنے آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ آیت پیش کی تھی، اور اب تو اس مقام پر یہ نکھر کر واضح طور پہ سامنے آ جائے گی کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، 51/56۔ مذہب کی دنیا میں ہمارے ہاں آپ جہاں بھی جس قرآن میں بھی دیکھیں گے اس کا ترجمہ یہ دیا ہوا ہوگا کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری پرستش کرتے رہے۔ جن اور انس کے معنوں میں ابھی کے گہرے مفہوم میں ابھی نہ جائیے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شہری زندگی کے لوگ، متمدن زندگی کے لوگ، تمدن کے اعتبار سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوں، یا صحرائی لوگ، بدوی لوگ ہوں، بہرحال انسان جتنے بھی ہیں، مذہب کی روح سے کہا یہ گیا کہ ان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے رہے۔ یعنی خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری پوجا کرتے چلے جائیں، یعنی یہ ہے منشا تخلیق انسان، خدا کی پرستش کرتے چلے جائیں۔ معاذ اللہ خدا کا کوئی ایک کام تھا اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے انسانوں کو پیدا کر دیا۔ اب انسان یہاں جو کچھ کر رہا ہے یہ خدا کا کوئی مقصد ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے، اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے۔ اپنا مقصد اتنا ہی ہے کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو خدا ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی سے تو پھر جو سزا ملتی ہے اللہ اکبر، اس کے تو تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپتا ہے، ڈرتا ہے کہ وہ مجھے سزا نہ ملے، یعنی اس کا حکم کے نہ ماننے سے۔ اور حکم کو مان لیا جاتا ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ ساری پرستش، یہ پوجا پاٹ، اس کے احکام کا جو کچھ بھی وہ کہتا ہے اس کے مطابق کرنا صرف اس لیے ہے کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور اگر یہ نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، ناخوش ہو جائے گا اور سخت سزا دے گا اس کی۔ یہ تصور ذہن میں آتا ہے خدا کا مذہب کی دنیا کے اندر، یعنی یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کرو اور وہ نہ کرو، ایسے چلو اور ایسے نہ چلو،